السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویور کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم تعلیم کر رہے ہیں تو حکایات صحابہ میں سے ایک واقعہ پڑھ رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ اس سے ہم نے معلوم کرنا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت ہے، کتنا عشق ہے، کتنی سچی محبت ہے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی سچی محبت تھی، کیونکہ آج ہم صحابہ کا نام لینے والے ہیں اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ہم آج یہ واقعہ سن کر اپنا محاسبہ خود کریں گے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی سچی محبت ہے، کتنا عشق ہے۔ تو میرے بھائی میں ابھی شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احد کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، جس کی بڑی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد پر عمل نہ کرنا تھی، جس کا ذکر باب قصہ 1-2 میں گزر چکا ہے۔ اس وقت مسلمان چاروں طرف سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ شہید بھی ہوئے اور کچھ بھاگے بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کفار کے ایک جتھے کے بیچ میں آ گئے اور کفار نے یہ مشہور کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس خبر سے بہت پریشان حال تھے اور اسی وجہ سے بہت سے بھاگے بھی اور ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اجل ہو گئے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اول زندوں میں تلاش کیا، نہ پایا، پھر شہداء میں جا کر تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی سے بھاگ جائیں۔ بظاہر حق تعالی شانہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم پر ناراض ہوئے، اس لیے اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اس لیے اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں کے جتھے میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ میں نے تلوار لے کر حملہ کیا، یہاں تک کہ کفار بیچ میں سے ہٹتے گئے اور میری نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی تو بے حد مسرت ہوئی، اور میں نے سمجھا کہ اللہ جل شانہ نے ملائکہ کے ذریعے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کھڑا ہوا کہ ایک جماعت کی جماعت کفار کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کے لیے آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ان کو روکو۔ میں نے تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا اور ان کے منہ پھیر دیے اور بعضوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کی نیت سے بڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرمایا، انہوں نے پھر تنہا اس جماعت کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جوان مرتی اور مدد کی تعریف کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ منی وانا من، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، یعنی کمال اطاعت کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا وانا منکما، میں تم دونوں سے ہوں۔ فائدہ، ایک تنہا آدمی کا جماعت سے بھر جانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کو نپا کر مر جانے کی نیت سے کفار کے جم گھٹے میں گھس جانا، جہاں ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور عشق کا پتہ دیتا ہے اور وہاں دوسری جانب کمال بہادری اور دلیری جرأت کا بھی نقشہ پیش کرتا ہے۔ دوستوں دیکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ احد کی لڑائی میں شریک تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ایک جم گھسٹے کے بیچ میں آ گئے اور کافروں نے یہ اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔
اب صحابہ ادھر ادھر متفرق ہو گئے اور پریشان ہو گئے، یہ کیسا ہوا؟ اب صحابہ نے دل میں یہ سوچا کہ اب اس سے بہتر کوئی صورت نہیں کہ ہم بھی کفار کے جم گھٹے میں گھس کر کفار کے سروں کو قلم کر دیں، ان کی گردنوں کو اڑا دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس نیت سے آگے بڑھے اور کفار کے ساتھ مقابلہ کیا، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے خاندان کے لیے نہیں، کسی اور کی محبت نہیں، صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور ولولہ اور جوش کے ساتھ کفار کے جم گھٹے میں گھسے۔ جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایسے سوچ ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہوتی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آسمان سے اترتی تھی۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھے اور کفار پتہ نہیں کتنے تھے، جم گھٹا بہت سارے کفار، ایک آدمی نے ان سے مقابلہ کیا اور ان کی گردنیں اڑا دی، ان کے سروں کو قلم کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا ایمان اتنا پختہ تھا، علماء فرماتے ہیں کہ پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی ان کا ایمان زیادہ پختہ تھا۔ تو وہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کافروں کے جم گھٹے میں گھسے، کئی جماعتوں کے سر قلم کر دیے صحابہ سے۔ اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق کرتے ہیں، عشق کے دعوے کرتے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں اور ہم سنت سے ہٹ کٹ کے اپنے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے، ہم کامیاب تب ہوں گے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ تو آج سے ہم عہد کریں کہ 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں گے اور زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں گے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر گزاریں گے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کرتے تھے، پھر صحابہ اس پر جان نشاور کر کر اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنیں اور سچے محبت کرنے والے بنیں اور حضور کی سنت پر اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پر جب زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ السلام علیکم۔